فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے سیدہ طاہرہ عباس جعفری ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہیں، منادی توحید، جو کہ کتاب ہے جمال السالکین شیخ العارفین حضرت آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت رضوان اللہ علیہ کے حالات اور واقعات پر مشتمل۔ اس کی مترجمین ہیں، یعنی دو لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، مولانا ذوالفقار علی سعیدی سولنگی جو کہ جیکب آباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور عطا تراب جو کہ اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ کتاب معراج کمپنی لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ کتاب کا نام ہم نے بتایا منادی توحید، حالات و واقعات حضرت آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت، مترجمین ذوالفقار علی سعیدی سولنگی اور عطا تراب اسلام آباد۔ کمپوزنگ ہے قائم گرافکس، جامعہ علمیہ ڈیفینس فیز 4 کراچی۔ پروف ریڈنگ المہدی دارالتحقیق بلوچستان پاکستان۔ ناشر معراج کمپنی لاہور۔ انتصاب صفحہ نمبر 3 پر ہے۔ سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام، جنہوں نے صلح کا راستہ اختیار کر کے دشمنان دین کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ میرے آقا اپنے اس نوکر کیے ناچیز نذرانے کو شرف قبولیت عطا فرمائیے، اور کل محشر میں اپنی مادر گرامی سلام اللہ علیہ کے حضور اس روح سیاہ کی شفاعت فرمائیے، جس کا آپ کے ٹکڑوں پر گزارا ہے اور جو آپ ہی کے در کا بھکاری ہے۔ العبد ذوالفقار علی سعیدی سولنگی۔ صفحہ نمبر 5 پہ ہیں ہم، اور یہاں پر کتاب کی فہرست ہے۔ صفحہ نمبر 13 پر عرض ناشر، صفحہ نمبر 19 سخن مترجم۔ اس کتاب کو 9 فصلوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور پھر اسی کی ذیل میں پھر 3 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور یہ کہ جیسے کہ کتاب سے کیسے ہم نے پہلے ہی بتایا کہ یہ آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت کے حالات اور واقعات پر مبنی کتاب ہے۔ اچھا، پہلی فصل شروع ہو رہی ہے جس میں کہ عارف کامل حضرت آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت قدس سرا کے حالات زندگی ہیں۔ صفحہ نمبر 27 پہ ان کی ولادت سے متعلق گفتگو ہے، اور صفحہ نمبر 28 پر جو عنوان ہے وہ ہے انہیں چھوڑ دو، یہ محمد تقی بہجت کے والد گرامی ہیں۔ صفحہ نمبر 29 پہ علمی سفر، صفحہ نمبر 32 پہ طالب علمی میں آیت اللہ بہجت کی فعالیت، صفحہ نمبر 33 آیت اللہ بہجت کی علمی ذکاوت، صفحہ نمبر 35 ایران واپسی، صفحہ نمبر 36 فقہ اور اصول کا درس خارج، صفحہ نمبر 38 تالیفات، صفحہ نمبر 41 سے دوسرا حصہ یہاں شروع ہو رہا ہے، مانوی سفر۔ فصل ابھی پہلی ہی ہے، اور صفحہ نمبر 45 پہ مرزا علی آقا قاضی کی خدمت میں رسائی جو کہ ان کے استاد تھے، اور صفحہ نمبر 6 پر ہیں ہم، اور یہاں پر عنوان ہے سیر و سلوک کے راستے میں درپیش مشکلات، صفحہ نمبر 47۔
यहाँ दूसरी फसल शुरू हो रही है और उसका उन्वान है आरिफ कामिल आयतुल्लाह बहजत की ज़िंदगी के बारे में आयतुल्लाह मिसबा यज़दी के इंटरव्यू। सफ़ा नंबर 56 आयतुल्लाह बहजत से पहली मुलाकात। सफ़ा नंबर 57 आयतुल्लाह वरजूदी के दर्स में आपकी शोहरत। सफ़ा नंबर 58 आयतुल्लाह बहजत के दर्स में शिरकत। सफ़ा नंबर 59 दर्स तदरीस। सफ़ा नंबर 60 आयतुल्लाह बहजत के असतज़ा। सफ़ा नंबर 62 आयतुल्लाह गरवी का इबादत और याद खुदा का एहतमाम। सफ़ा नंबर 64 आक़ा बहजत की शख्सियत के चंद पहलू। सफ़ा नंबर 65 आयतुल्लाह खुमैनी आप रूह को बदन से जुदा कर लेते हैं, उन्वान है ये। सफ़ा नंबर 67 आप 20 साल से पहले ही साहिब मकामात थे। सफ़ा नंबर 69 राजदारी और बिलवास्ता तरबियत। सफ़ा नंबर 70 मामूल की इबादत की एक झलक। सफ़ा नंबर 72 गुमशुदा दुल्हन की खबर देना। सफ़ा नंबर 73 बेटे का नाम मोहम्मद हसन रखो। सफ़ा नंबर 75 मुस्तकबिल की पेशबीनी और फरासत। सफ़ा नंबर 76 शरई आदाब और अहले बैत की सीरत की खुसूसी पासदारी। सफ़ा नंबर 78 शरई मुसल्लमात की पाबंदी की खुसूसी हिदायत। यहाँ तीसरी फसल शुरू हो रही है और सफ़ा नंबर हम 86 पर पहुंच गए हैं। तीसरी फसल का उन्वान है बाकमाल आरिफ शेख मुर्तज़ा तालिकानी की कुछ यादें। सफ़ा नंबर 86 पे मुर्तज़ा। सफ़ा नंबर 86 दर्स ख़त्म हो गया है, मैं मुसाफिर हूँ। सफ़ा नंबर 90 हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की दरख्वास्त। सफ़ा नंबर 92 आखिरी रात है, गनीमत है। चौथी फसल शुरू होती है, उन्वान हकीम आरिफ आयतुल्लाह गरवी अस्फ़हानी की चंद यादें। सफ़ा नंबर 102 बेदारी से बेहतर आलम में। सफ़ा नंबर 103 आयतुल्लाह अस्फ़हानी का असतज़ा का एहतराम। सफ़ा नंबर 104 आयतुल्लाह गरवी की आमाल व अदवा और सफ़ा नंबर 104 आयतुल्लाह गरवी के आमाल और अदवार पर दोबारा पढ़ेंगे हम इसको। सफ़ा नंबर 104 आयतुल्लाह गरवी की आमाल व अवारिद पर खुसूसी तवज्जो। सफ़ा नंबर 105 हाज शेख मोहम्मद हुसैन तैयार हो जाओ। सफ़ा नंबर 107 अल्लामा तबताबाई के कलम से मुहक्किक अस्फ़हानी के मुख्तलिफ हालात ज़िंदगी। दोबारा पढ़ते हैं इसको। सफ़ा नंबर 107 अल्लामा तबताबाई के कलम से मुहक्किक अस्फ़हानी के मुख्तसर हालात ज़िंदगी। सफ़ा नंबर 108 आका मलकी तबरेज़ी का आयतुल्लाह अस्फ़हानी को दस्तूर अमल। सफ़ा नंबर 110 इक़्तिबास अस मतन दस्तूरुल अमल। सफ़ा नंबर 113 रूहानियत की तक़वियत के लिए। पांचवी फसल का इब्तिदा हो रही है, उन्वान है आयतुल्लाह हक़ अल्लामा काजी के मुख्तसर हालात ज़िंदगी। यहाँ पर है सफ़ा नंबर 117 पहला हिस्सा ज़िंदगी। सफ़ा नंबर 123 मरहूम काजी के इल्मी और तरबियती पहलुओं पर नज़र। सफ़ा नंबर 125 मरहूम काजी के पहले उस्ताद इमाम कुली नखवंजी। सफ़ा नंबर 127 अल्लामा काजी के शागिर्द। और यहीं से दूसरा हिस्सा शुरू होता है किताब का, जिसमें हिकायात हैं। सफ़ा नंबर 133 अल्लामा काजी बहुत बड़े मुहित थे। सफ़ा नंबर 133 एक अजीम उस्ताद इखलाक कहते हैं। एक अजीम उस्ताद इखलाक कहते हैं। सफ़ा नंबर 134 अल्लामा काजी की ज़बानी सैयद अहमद करबलाई का शिद्दत गिरिया। सफ़ा नंबर 135 उसवाए तक़वा व तस्लीम। सफ़ा नंबर 137 अल्लामा काजी का लोगों की सलाहियतों के मुताबिक गुफ्तगू करना। सफ़ा नंबर 138 अल्लामा काजी के दस्तूर अमल के ज़रिए एक मुकाशिफ़ा रूनुमा हुआ। सफ़ा नंबर 139 नमाज शब पढ़ने की मौसर नसीहत। सफ़ा नंबर 140 अल्लामा काजी की नज़र में अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने का असर। सफ़ा नंबर 141 औलियाए खुदा हर चीज़ से दर्स लेते हैं। सफ़ा नंबर 141
جو عارف عاشق ہوتا ہے وہ کبھی بھی جدائی پر صبر نہیں کرتا۔ صفحہ نمبر 143 آغا قاضی کی تصویر کی داستان، صفحہ نمبر 144 آیت اللہ بہجت کی معنوی زعامت کی طرف آغا قاضی کا اشارہ، صفحہ نمبر 144 آغا بہجت نے آغا قاضی کے درس میں کتنا عرصہ شرکت کی، صفحہ نمبر 145 آغا قاضی کے درسی کلاسوں کی تقسیم بندی، صفحہ نمبر 146 آغا بہجت کی نظر میں آغا قاضی کے درس کی قدر و قیمت۔ کتاب کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے جس کا عنوان کرامات ہے، اور صفحہ نمبر 149 علامہ قاضی کے توحید میں فنا ہو جانے پر مبنی حالات، صفحہ نمبر 150 آ جاؤ اے محی الدین توحید افعالی، صفحہ نمبر 152 تہہ الارض کے ذریعے علامہ قاضی کا مشہد جانا، صفحہ نمبر 154 آغا قاضی کے ساتھ آیت اللہ انصاری ہمدانی کی ملاقات، صفحہ نمبر 156 علامہ قاضی کا اچانک غائب ہو جانا، صفحہ نمبر 157 مرجع خدا کے حکم سے، صفحہ نمبر 160 میں حیران ہوں کہ آغا نے یہ بات کہاں سے سنی تھی، صفحہ نمبر 162 موجودات کی تسبیح کی آوازیں سننا، صفحہ نمبر 163 اے میری چچا زاد اس کا نام عبد الباقی رکھنا، صفحہ نمبر 164 علامہ قاضی کو بغیر حساب رزق ملتا تھا، صفحہ نمبر 164 امام مہدی علیہ السلام دوستوں کے کان میں جو بات کہیں گے وہ مجھے معلوم ہے، صفحہ نمبر 166 سخت مزاجی کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ممکن نہیں، صفحہ نمبر 169 چھٹی فصل شروع ہوتی ہے آیت اللہ بہجت کی حکایات اور ہدایات، صفحہ نمبر 171 آیت اللہ بہجت کی نظر میں وقت کی قدر و منزلت، صفحہ نمبر 173 آیت اللہ خوئی کو سیر و سلوک کی دعوت دینا، صفحہ نمبر 174 سلبائے جزیہ کا عکس نہیں ہوتا، صفحہ نمبر 175 آغا بہجت کی زاہدانہ زندگی اور آپ کا شہرت سے گریز کرنا، صفحہ نمبر 179 کیا خواتین کو زندگی سے محروم کیا جا سکتا ہے، صفحہ نمبر 180 حسرت ایام، صفحہ نمبر 181 عمل کرنے والے کہاں ہیں، صفحہ نمبر 182 آیت اللہ بہجت کے روزانہ کے پروگرام، صفحہ نمبر 183 کھانا پینا، صفحہ نمبر 184 صبح کی نماز دیر سے پڑھنے کا سبب، صفحہ نمبر 188 کچھ باتیں بچوں سے بھی سیکھی جا سکتی ہیں، صفحہ نمبر 189 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اخلاق، صفحہ نمبر 190 اپنے عقیدت مندوں پر عنایات، صفحہ نمبر 190 آیت اللہ خمینی رحم اللہ سے ارتباط، صفحہ نمبر 192 اس عظیم ہستی کا احترام خود پر واجب سمجھتا ہوں، صفحہ نمبر 193 آپ صرف ایک عام طالب علم کے فرزند ہیں اور کچھ نہیں، صفحہ نمبر 194 آیت اللہ بہجت وجوہات شرعیہ استعمال نہیں کرتے تھے، صفحہ نمبر 196 انڈونیشیا کی خاتون کی ہدایت، صفحہ نمبر 197 آیت اللہ جوادی کا آغا بہجت کی تعریف کرنا، اور یہاں پر 7ویں فصل کا ابتدا ہوتی ہے آیت اللہ بہجت کے حالات زندگی کے بارے میں آپ کے ایک قریبی ساتھی کی گفتگو، اور پھر ہے 8ویں فصل آیت اللہ بہجت کی کرامات، اور صفحہ نمبر 221 پر ہم ہیں۔ دوران نماز تجرد نفس، صفحہ نمبر 221 پر ہے یہ، اور 222 پر مسجد سہلہ میں نور دیکھنا، صفحہ نمبر 224 نیند کی حالت میں سوالوں کے جواب دینا، صفحہ نمبر 225 کیا میں تجھے بتاؤں کہ آج تک تم نے کیا کیا ہے، صفحہ نمبر 225 جی ہاں دنیا نے ہمیں پکڑ لیا ہے، صفحہ نمبر 226 غیبی آواز، صفحہ نمبر 227 شہید دستغیب کے بارے میں آغا بہجت کا سچا خواب، صفحہ نمبر 228 آغا قال الصادق علیہ السلام وقال الباقر علیہ السلام کو کم مت سمجھو، صفحہ نمبر 229 عوالم غیب دیکھنا،
صفحہ نمبر 230 یہ سب ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ صفحہ نمبر 231 ہمارے پاس بہت سے اذکار ہیں۔ صفحہ نمبر 232 ایک آسمانی تحفہ۔ صفحہ نمبر 233 میں نے خواب میں جو باتیں بتائی ہیں ان میں شک مت کرو۔ صفحہ نمبر 234 زمزم حیات۔ صفحہ نمبر 236 زبان پر کنٹرول کا دستور۔ صفحہ نمبر 236 اولاد کے ساتھ محبت میں برابری کو مد نظر رکھنا۔ صفحہ نمبر 237 نماز شب کے لیے بیدار ہونا۔ صفحہ نمبر 238 انشاءاللہ آگ نہیں آئے گی۔ صفحہ نمبر 239 آغا اس طرح خود سازی کا کوئی فائدہ نہیں۔ صفحہ نمبر 239 نجات سچ بولنے میں ہے۔ صفحہ نمبر 241 آپ کو جلدی اپنے گھر جانا چاہیے۔ صفحہ نمبر 242 غیبی اشارہ۔ صفحہ نمبر 242 دوران نماز سوال بیوی اور بیٹے کے لیے دعا کرنا۔ صفحہ نمبر 243 ضمیر کے بارے میں جاننا۔ نویں فصل کا آغاز ہوتا ہے۔ عنوان ہے دستور عمل اور عرفان سے متعلق سوالات۔ صفحہ نمبر 247 پر حصہ اول ہے دستور عمل۔ صفحہ نمبر 249 دستور یہی ہے صرف صاحبان عمل کی ضرورت ہے۔ صفحہ نمبر 252 نیت۔ صفحہ نمبر 253 عبادت کی لذت محسوس کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 255 جو بات جانتے ہو اس پر عمل کرو اور جو نہیں جانتے اس سے احتیاط کرو۔ 257 سب سے بڑا ذکر ترک معصیت ہے۔ صفحہ نمبر 257 بہترین نصیحت۔ صفحہ نمبر 258 اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت۔ صفحہ نمبر 259 جامع اور کامل دستور عمل۔ صفحہ نمبر 260 معصیت ترک کرنے کا مضبوط ارادہ کرنا ہی راہ سعادت ہے۔ صفحہ نمبر 264 دوسرا حصہ عرفانی سوالات۔ صفحہ نمبر 271 فہرست منابع۔ یہاں پر فہرست کا اختتام ہوتا ہے اور یہ پوری کتاب 271 صفحات پر مشتمل ہے۔ صفحہ نمبر 13 عرض ناشر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہ اجمعین۔ فرزندان توحید اور اولیاء کرام مسلسل ریاضت اور جہاد بالنفس کے نتیجے میں اس مقام پر فائز ہو جاتے ہیں کہ پروردگار ان کی زندگیوں پر ملکوتی اور رہنما غلبہ قائم فرما دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کوئی بھی بندہ محبوب ترین واجبات کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کرتا، وہ مستحبات کے ذریعے ہی میرے قریب آتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرا دوست بن جاتا ہے، اور جب میں اسے اپنی دوستی میں لے لیتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کی زبان کی جس سے وہ بولتا ہے۔ اگر وہ مجھے پکارتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور جب مجھ سے مانگتا ہے تو اسے عطا کرتا ہوں۔ اور یہ روایت جو ہے الکافی میں موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 352، باب ہے من عزل مسلمین۔ وہ بندہ جس کے اعمال پروردگار کی خوشنودی پر استوار ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ حدیث معراج میں اپنے رسول سے گفتگو کے دوران فرماتا ہے، یقیناً میں اس کی عقل کو اپنی معرفت میں غرق کر لیتا ہوں اور خود عقل کی جگہ لے لیتا ہوں۔ اور یہ الوافی جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 148 اور کتب خانہ امام امیر المومنین علیہ السلام میں یہ کتاب موجود ہے ایران میں، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اولیاء کرام اور بلند مرتبہ نمونہ عمل ہستیاں اس طرح انسان کو انسانی اقدار اور خدائی طرز بود و باش سکھاتے ہیں اور معاشرے کی سعادت اور کامیابی کی ضمانت دیتے ہوئے تشنگان محبت کے لیے معرفت کے جام مہیا کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کے ہاتھوں میں جو کتاب ہے اس میں عبادت گزاروں اور نیکوکاروں کے پیر و مرشد
حضرت آیت اللہ بہجت رحم اللہ کی زندگی کے حالات اور واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب اپنے اندر خدائی صفات کی جستجو کرنے والوں کی بڑھتی ہوئی پیاس اور ضرورت کا مداوع ہے۔ امید ہے کہ اس تربیت یافتہ عارف کی زندگی کا احوال معاشرے کے لیے روشنی اور ہمارے لیے خیر کا باعث ہوگا۔ خدا کرے تیرا حسن و جمال ہر شخص کی نظر میں سورج بن کر اترے، حسن کی بدولت تیرا حسین چہرہ زیادہ حسین ہو۔ حافظ دل و جان سے تیرے چہرے کے دیدار کا مشتاق ہے، مشتاقوں کے حال پر تیری نظر رہے۔ کتاب ھذا کے آغاز سے قبل چند نکات کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، کتاب ھذا میں بعض مطالب اور واقعات کے ماخذ ذکر نہ کرنے کا سبب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کتاب کے احوال، واقعات اور مطالب اور نکات محفوظ کر کے تدوین کتاب میں ہماری معاونت اور معاونت اور انٹرویوز میں اظہار خیال کے ذریعے ہماری مدد کی ہے، ان میں سے بعض نے اپنا نام ظاہر کرنے پر رضامندی ظاہر نہیں کی۔ یہ نیک لوگ اخلاص اور صداقت کی وجہ سے اپنے نام کی نمائش پر بھی تیار نہیں تھے۔ یہ وہ چیز ہے جس نے اس کتاب کی برکات اور الہی شخصیت آیت اللہ بہجت رحم اللہ سے منقول عرفانی مطالب کی تاثیر میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نیک بندوں پر خود انعام و اکرام کی بارش فرمائے۔ ہم بھی ان لوگوں کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ہوول شکور۔ نمبر 2، نام، پتے اور حوالے کے ذریعے مطالب اور واقعات بیان کرنے کے سلسلے میں بہت تحقیق کی گئی ہے تاکہ صرف صاحبان تقوی و فضیلت اور مورد اطمینان اشخاص سے مروی مطالب آپ تک پہنچائے جائیں۔ جن لوگوں نے اس کتاب کو تالیف کیا ہے ان کی نظر میں کتاب میں شامل احوال اور واقعات درست اور یقینی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ ممکنہ غلطیاں ہم پر آشکار فرمائے تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ نمبر 3، کتاب ھذا کے مطالب میں ترتیب، تصحیح اور پروف ریڈنگ میں دقت نظر سے کام لیا گیا ہے، پھر بھی غلطیوں کا رہ جانا طبعی ہے۔ ویسے بھی آیت اللہ بہجت جیسی شہرت گریز شخصیات کی زندگی سے پردہ اٹھانے کی کوئی بھی کوشش مکمل طور پر کامیاب قرار نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جس کسی کو اسرار عشق سکھائے جاتے ہیں مہر سکوت ثبت کر کے اس کا منہ سی دیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ ہماری یہ ناچیز کوشش بارگاہ رب العزت میں مورد قبول قرار پائے گی اور اولیاء کرام بالخصوص حضرت حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام کی خوشنودی کا باعث بنے گی۔ ارواحنا للتراب مقدمہ الفداء وهو الحادی۔ صفحہ نمبر 29، سخن مترجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت الامیر المومنین علی ابن ابی طالب وصلی اللہ علی محمد وآلہ المعصومین۔ اما بعد، دنیا میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، ان میں اہل علم بھی ہیں اور جہالت کی وادیوں میں گھرے ہوئے لوگ بھی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں۔ اس بات کا اعلان اللہ رب العزت سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں یوں کر رہا ہے، کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یکساں ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال اگر ہم دنیا کے کسی ان پڑھ انسان سے بھی کریں گے تو وہ بھی یہی جواب دے گا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے لوگوں کو علم و عمل کی دعوت دی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہمیشہ انسانوں کو علم و عمل کی طرف بلاتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے اپنے فرزند سے فرمایا، اے میرے بیٹے، ہمیشہ علماء کی مجلس میں رہا کرو اور حکماء کی باتیں سنا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نور حکمت کے ذریعے مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے، جس طرح وہ تیز بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، لقمان نے اپنے فرزند سے کہا، علماء کے ساتھ رہو، ان کے قریب جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھو اور ان کے گھر جا کر ان کی زیارت کرو کہ شاید تم بھی ان کے جیسے بن کر ان میں شمار ہونے لگو۔
ان کے صالح افراد کے ساتھ بیٹھو تاکہ جب اللہ تعالیٰ انہیں کسی رحمت سے نوازے تو تم بھی ان میں داخل ہو جاؤ، اگرچہ تم کتنے ہی برے کیوں نہ ہو۔ اسی علم و عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں پر نظر کرم فرماتا ہے اور نفس پر کنٹرول اور اپنے مولا کی اطاعت کے ذریعے فقہات جیسے عظیم مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اور عوام الناس فروعی احکام اور ان کی طرف رجوع کر کے ان کی تقلید کرتے ہیں۔ تقلید ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف دینی احکام بلکہ انسان کی فطرت میں بھی پایا جاتا ہے۔ انسان جب مریض ہوتا ہے تو اس کے سامنے مختلف ادویات موجود ہوتی ہیں اور وہ اس میں اپنا علاج خود نہیں کر سکتا بلکہ اس مرض کے ماہر کسی اسپیشلسٹ، ڈاکٹر، سرجن یا حکیم کی طرف رجوع کرتا ہے۔ احکامات دین بھی اسی طرح ہیں۔ چند کتابیں پڑھ لینے سے ہر انسان اپنا شرعی وظیفہ خود معین نہیں کر سکتا بلکہ اسے دینی تعلیم کے ایسے ماہر کی طرف رجوع کرنا ہوگا جو علمی اور عملی لحاظ سے سب سے زیادہ علم و عمل رکھتا ہو، جو حکم پروردگار کا مطیع اور اپنی خواہشات نفسانی کا مخالف ہو۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ایسے انسان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پس فقہاء میں سے جو اپنے نفس کو بچانے والا ہو، اپنے دین کا محافظ ہو، ہوائے نفس کا مخالف ہو، اپنے مولا کا مطیع ہو، عوام پر ضروری ہے کہ اس کی تقلید کریں۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام اپنے جلیل القدر صحابی حضرت آبان بن تغلب کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اے آبان، مدینے کی مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو فتویٰ دو۔ میں اپنے شیعوں میں تم جیسے فتویٰ دینے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ شیخ الفقہ جمال العارفین حضرت آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت کا شمار بھی انہی فتویٰ دینے والے خواہشات نفسانی کے مخالف باعمل علماء اور عظیم مجتہدین میں ہوتا ہے۔ آپ علم و عمل میں بہت بلند مقام پر فائز تھے۔ زیر نظر کتاب اور جو آپ کے گوش گزار ہم کر رہے ہیں اس عظیم ہستی کی زندگی کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کی تیاری کے لیے مصنف نے بہت محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ امید ہے کہ ہماری کوشش اردو زبان کے قارئین کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ ہم نے آسان، عام فہم اور سلیس ترجمے کرنے کی حد الامکان کوشش کی ہے۔ البتہ اس بات کا فیصلہ تو سامعین کرام ہی کریں گے کہ ہم مفاہیم اور مطالب کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ آخر میں محترم عطا تراب صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس کتاب کے ترجمے میں میرا ساتھ دیا، نیز جناب حجت الاسلام والمسلمین الحاج سید احمد نقوی صاحب اور محترم مولانا مجاہد حسین حر صاحب بھی میرے شکریہ کا مستحق ہیں۔ اگر ان بزرگوں کی مدد اور ہمکاری میرے شامل حال نہ ہوتی تو اس کتاب کا زیور طبع سے آراستہ ہونا میرے بس سے باہر تھا۔ والسلام علی من اتبع الہدی العبد ذوالفقار علی سعیدی، مدیر جامعۃ المہدی، سادات محلہ ڈھارڈ، ضلع بولان، بلوچستان۔ یہاں پہ ہم نے عرض ناشر اور مترجمین کی گفتگو آپ کے گوش گزار کی۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں کتاب کا باقاعدہ آغاز کریں گے انشاءاللہ۔